السلام علیکم وائس نیوز کے ساتھ میں ہوں فرحان اکبر خان۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح سی بی میں بھی ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کی جانب سے انسداد منشیات کی روک تھام، منشیات سے نقصان کی آگاہی اور منشیات کے تدارک کے عالمی دن کے حوالے سے واقع اہتمام کیا گیا اور سرکٹ ہاؤس میں بھی سیمینار انعقاد کیا گیا۔ ملک بھر کی طرح سی بی میں بھی انسداد منشیات کی روک تھام، منشیات سے نقصانات اور شعور آگاہی کے لیے ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس آفیسر دولے محمد سراشی کی زیر صدارت اینٹی نارکوٹکس فورس سی بی کی زیر نگرانی انسداد منشیات فورس کی جانب سے منشیات تدارک کے عالمی دن کے حوالے سے واقع اہتمام کیا گیا اور سرکٹ ہاؤس میں سیمینار منعقد کی گئی ہے۔ سیمینار میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سمیت ضلعی افسران اور سیاسی و سماجی رہنماؤں کے ذمہ داران اور مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے شخصیات نے شرکت کی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈی پی عبداللہ احمد کی ہدایت پر ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ایس ایچ او تھانہ کوٹ اور ساوا سب انسپکٹر محمد ضیاء کی ٹیم کی ابلاغ کارروائی دوہرے قتل میں ملوث 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ زیر استعمال ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ملزمان نے دیرینہ دشمنی پر فائرنگ کر کے سلیم اللہ اور حق نواز کو قتل جبکہ 2 افراد کو زخمی کیا تھا۔ واقعہ تھانہ کوٹ ساوا کے علاقہ چک نمبر 158 جیم بے میں پیش آیا تھا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ کوٹ واسا میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کے قبضہ سے 2 پسٹل، کلاشنکوف گولیاں بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول 674/15 ڈابے میں بتایا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینٹر پر پیسوں کے اصول کے لیے آنے والی خواتین کے ساتھ مردوں کا دعویٰ پولیس اہلکار سمیت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نمائندوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر تانتیہ والا کا دورہ متعدد پٹرول پمپوں کو بھاری جرمانے، گراں فروشی کرنے والے دکانداروں کو جرمانے بھی کر دیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر تانتیہ والا صفا عابد ماموکازن کنڈیا والا کنجوانی کا وزٹ کیا ہے۔ متعدد پٹرول پمپوں کے پیمانے کم ہونے پر بھاری جرمانے اور پمپ کو سیل کر دیا گیا ہے۔ کرانہ اسٹوروں کو زائد المیعاد اشیاء فروخت کرنے اور ریٹ لیس ناویزا کرنے پر بھی جرمانے کیے گئے ہیں۔ روٹی کا وزن کم ہونے پر بھی ہوٹل مالکان کو بھاری جرمانے عائد کر دیے گئے ہیں۔ گراں فروشی کرنے والے دکانداروں کو ریٹ لسٹیں واضح طور پر وضع کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، ورنہ جرمانوں کے ساتھ فل قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ رحیم جہاں خان میں ترنڈا سوائے کے قریب ترنڈا مائنر میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے 3 کروڑ ایکڑ رقبہ زیر آب آ گیا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق ترنڈا مائنر میں 50 فٹ چوڑا شگاف نہر کے پشتنے کمزور ہونے کے بعد شگاف پڑا ہے۔ شگاف پڑنے سے سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئے۔ پانی قریبی کھیتوں اور باغات میں داخل ہو گیا جس کے باعث کپاس کی تیار فصلوں کو نقصان پہنچا جبکہ شگاف کو 2 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ اطلاعات کے باوجود محکمہ آبپاشی کا عملہ بھی نہ پہنچ سکا جبکہ مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت شگاف کو پر کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ پانی تیزی فصلوں اور باغات سے ہوتا ہوا آبادیوں کی جانب بڑھ رہا ہے جس سے کسانوں کو بڑے پیمانے پر نقصان کا اندیشہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور کمشنر بہاولپور کی خصوصی ہدایت پر ضلع امن و بین المزاح معاملہ کمیٹی کا اجلاس کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نصیب اللہ خان کی زیر صدارت ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون کا کہنا تھا کہ امن، سلام اور سلامتی کا دین ہے جو صبر و تحمل، رواداری، اتفاق اور اتحاد اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں پولیس، سیکورٹی ادارے، مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام، انجمن تاجران اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کی معاونت سے ضلع میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جائے گا۔ بہاول نگر کے علماء کرام، مشائخ اعظام اور ذاکرین ہمیشہ محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں۔ یہی جذبہ محرم الحرام کے دوران بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چوریا میں گزشتہ رات لیسکو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، ٹرانسفارمر کی خرابی اور روڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا احتجاج۔ شدید گرمی اور حبس نے شہریوں کا پارہ ہائی کر دیا، شہری پھٹ پڑے۔ چونیا شہریوں نے چوک الہ آباد پر ٹائر چلا کر نیشنل ہائی وے قصور دیپال پور روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ کئی روز سے ٹرانسفارمر خراب ہے مگر معطل حکام ہماری بات نہیں سن رہے۔ ٹرانسفارمر کی مرمت کے لیے شہریوں سے پیسوں کا مطالبہ بھی کرتے رہے۔ شدید گرمی میں گھروں، مسجدوں میں پانی ختم، خواتین، بچے اور بزرگ پریشان ہیں۔ وابڈا کے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کی اپیل۔
चूनिया में 2 साल बच्ची की हलाकत का मामला जीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान हलाक होने वाली 2 साल बच्ची के घर पहुंच गए हैं। बच्ची के अहल खाला से मुलाकात की, गहरे दुख का इजहार करते हुए बच्ची को हिलाकत पर तज़ियत की है। बच्ची के वालिदैन को हर किस्म का ताउन फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई है। चूनिया थाना सदर की नाहदूद नवाही गांव में 4 रोज़ कबल गायब होने वाली नन्ही मुन्नी बच्ची की पानी के तालाब में तैरती लाश बरामद हो गई है। डीपीओ कसूर ने जब वकुआ का बी टीवी और क्राइम सीन यूनिट तलब पेप्सा के विजिट किया है। क्या पुलिस टीवी और सीआईए स्टाफ भी डीपीओ कसूर के हमरा से बच्ची 4 रोज़ कबल लापता हुई, जिसका फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बच्ची की डेड बॉडी गांव के तालाब से मिली। बच्ची की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर शोर कोर्ट असवद जार की नवाही इलाका दौरा पोल पर मुर्दा मुर्गियां फरोख्त करने वाले कसाई के खिलाफ कार्रवाई। मुनीर अहमद नामी कसाई मुर्दा मुर्गी को ज़िबा करके फरोख्त कर रहा था। खुफिया इतला पर असिस्टेंट कमिश्नर असमत जार ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई की, जबकि मुनीर अहमद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शोर कोर्ट का कहना था कि इसकी तरह इतला फौरी दे ताकि इस जैसे अफराद के खिलाफ फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। रेस्क्यू 1112 के ज़रिए तमाम मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फ़र्जी मशकों का इनका किया गया है। सैलाबी सूरत हाल में अवाम की जानो माल की हिफाजत करना रेस्क्यू की अव्वल तरजीह है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में महकमों के बाहमी रवाबित और पेशा वराना सलाहियतों को जांचने के लिए फ़र्जी मशकों का इनका किया गया है। फैसलाबाद मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तहसील जड़ावाला गोगेरा ब्रांच के मकाम पर फ़र्जी मशकों का इनका किया गया। फ्रॉड मॉक एक्सरसाइज में असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला अब्दुल हनान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। इनके अलावा एसआई जड़ावाला आबिद जफर, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद उस्मान, सिविल डिफेंस इंहार, लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर के अहदेदारान के साथ रेस्क्यू स्टाफ और 2 लैंडर्स ने भी शिरकत की है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद थाना सरगोदा रोड के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला जारी। पुलिस की भारी नफरी जावकों पर पहुंच गई। मुकाबला दौरान पुलिस की फायरिंग से 2 हलाक डाकू हो गए हैं। तहसील साहिवाल थाना तिरखावाला में अंधेर नगरी चौपर राज जुआ के अड्डे पर पुलिस थाना तिरखावाला ने छापा मार कर 10 जुआरी रंगे हाथ पकड़ लिए हैं। एक जुआरी बिलाल कसाई भाग जाने में कामयाब हो गया है और दाव पर लगी रकम 65,000 रुपये बरामद कर ली गई है। जुआ में इस्तेमाल होने वाली लूडो का दाना, कमारबाजी आलात कब्जा में लेकर 10 जुआरी पकड़े गए, जिनका बाकायदा फोटो सेशन भी लिया गया। थानेदार ने 6 जुआरी भारी रिश्वत लेकर छोड़ दी है। रकम थानेदार और कांस्टेबल वसीम अकरम, मोहम्मद इरशाद, असद वकास वगैरह ने तकसीम कर ली है। एफआईआर 5 जुआरियों अब्दुल जब्बार, मजीद, जहीर, बिलाल, अल्लाहजार पर दर्ज करके 6,000 रुपये मौका से बरामदी की गई है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तहसील पीर महल की तरक्की में हुआ एक और इजाफा। पीर महल के ज़राअत ऑफिस में अब असिस्टेंट डायरेक्टर भी तैनात। ज़मींदारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। दफ्तर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तहसील पीर महल में फील्ड स्टाफ की ट्रेनिंग बढ़ाए पैसे काउंटिंग कपास का इनका किया गया है, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तहसील टोबा टैक्सिंग डॉक्टर नूर शेर खान साहब और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तहसील पीर महल महराज साहले और ज़राअत ऑफिसर मरकजी रोती मोहम्मद तारिक ननारी और फील्ड स्टाफ ने शिरकत की है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत नए फील्ड स्टाफ को प्रेस काउंटिंग का तरीक़ाकार, इसकी अफादियत और कपास की न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बारे में भी ट्रेनिंग दी है। NFA का मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कार्रवाइयों में 344 ग्राम मंशियात बरामद कर ली गई है। 3 मुलजमान भी बरामद कर लिए गए हैं। नौकंडी चाकी से 316.7 किलो आइस और 17.2 किलो अफ्यूज बरामद कर ली गई है। सराबकोट कराची के करीब मोटरसाइकिल सवार से 6 किलो चर्स बरामद। करीमाबाद कराची में मुलजिम से 2.9 किलो चर्स बरामद कर ली गई है। डेरा गाजी खान मुल्तान रोड में मुलजिम से 1 किलो आइस बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। गुजरांवाला रावाली के करीब छत पर सोए हुए लोगों पर फायरिंग कर दी गई है। मुलजिम मौज़म मसीह ने फायरिंग करके बीवी और साले को कत्ल कर दिया, जबकि 3 को जख्मी कर दिया है। गुजरांवाला मकतूलीन में 35 साला विलायत और 33 साला मुसर्रत शामिल है। जहाँ बाकी अफराद को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायरिंग करने वाले मुलजिमान मौके से फरार हो गए। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم ایل اے محترمہ ہنا ربانی کھرلو قائم کمیٹی برائے خارجہ امور کی چیئر پرسن منتخب ہونے پر علاقہ اور تمام حلقہ باب کی خوشی کی لہر دوڑ ہونے پر علاقہ اور اس کے تمام تر علاقے اور حلقہ باب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ آر آر کی ٹیم نے خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی، ڈھول کی تاب پر بھنگڑے بھی ڈالے، مبارکباد کا سلسلہ شروع ہے۔ تفصیل کے مطابق پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رہنما معروف سیاستدان سابق ایم این اے مرحوم ملک غلام ربانی کھر کی صاحبزادی سابقہ وزیر خارجہ ایم این اے محترمہ ہنا ربانی کو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے خارجہ امور کی چیئر پرسن منتخب کر دیا گیا ہے۔ مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ فیصل آباد تھانہ روڈ کے علاقہ میں دور قتل کی واردات، سی پی او کامران عادل کی ہدایت پر جرابوالا ڈویژن نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم وکیل کو اعلیٰ قتل سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ سی پی او کامران عادل نے 24 گھنٹے سے کم بھی وقت میں ملزم کو گرفتار کرنے پر ایس پی جرابوالا اور تھانہ روڈ کو پولیس کو شاباش دی ہے۔ تھانہ روڈ پولیس نے ملزم سے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ملزم کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی۔ ملزم وکیل نے گزشتہ روز ناجائز تعلقات کے شبہ میں اپنی بہن شازیہ بی بی اور اس کے آشنا حسنین کو قتل کر دیا تھا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر صدر صفدر آباد میڈم اکرم مبین عوام کو اشیاء خودنوش کی سستے داموں فراہمی کے لیے فیلڈ میں متعلق نان، روٹی، فروٹ، سبزی اور دیگر اشیاء خودنوش کی دکانوں پر وزٹ کیا ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ کی خلاف ورزی پر 1000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ ڈاکٹر وقار علی خان کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر صفدر آباد اکرم مبین یوٹیلیٹی سٹورز، گوشت کی دکانوں، پیٹرول پمپس، سبزی اور پھل کی دکانوں، ہوٹلز اور تندوروں پر نان روٹی کی مقرر کردہ قیمتوں میں عمل درآمد کرنے اور پلاسٹک بیگز پر پابندی کے فیلڈ میں متعلق ہوئی ہے۔ روٹی اور نان کی سرکاری قیمت کی خلاف ورزی پر دکانوں اور تندور کی انسپیکشن کی گئی ہے، جس کے دوران سرکاری ریٹ لسٹوں کی خلاف ورزی پر دکانداروں کو ہزاروں روپے جرمانے عائد کر دیے گئے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر ناروال سید حسن رضا کا اسپیشل ماڈل ایجوکیشن سینٹر کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے سینٹر میں خصوصی بچوں کے علیحدہ کلاسز اور رومز کا جائزہ لیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ناروال سید حسن رضا نے اسپیشل ماڈل ایجوکیشن سینٹر کا دورہ کرتے ہوئے سینٹر میں موجود خصوصی بچوں کے علیحدہ کلاس رومز کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے اس دوران نان ٹیچنگ سٹاف کی حاضری سمیت کلاس رومز، لیبز، پلے ایریا اور وال باؤنڈری کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ سینٹر کی صفائی ستھرائی، سیفٹی اور سیکورٹی کے انتظامات بھی چیک کیے ہیں۔ شہزادپور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی سانکر نے سٹی ٹریفک پولیس شہزادپور کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے مسافروں سے مقررہ کرایوں سے زیادہ کرایہ وصول کرنے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی سانکر کے سیکریٹری محمد ہارون جمالی نے سٹی ٹریفک پولیس کے ہمراہ شہزادپور سے بالا حیدر چلنے والی گاڑیوں میں سفر کرنے والے مسافروں سے کرایوں میں آگاہی حاصل کرنے کی کرایہ کی مقررہ فیس کر دی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے آر ٹی اے محمد ہارون جمالی نے کہا کہ شہر میں مقرر کرایوں سے زیادہ کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی اور کسی کو قانون کا خلاف ورزی نہیں کرنے دی جائے گی، جبکہ حکومت اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے مقرر کردہ کرایہ ناموں پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سیف اللہ مگسی برانچ میں زرعی پانی کی قلت پیدا ہو گئی، کسانوں اور آبادکاروں کی جانب سے احتجاج پانی فراہم کرنے کی اپیل ہے۔ کسانوں اور آبادکاروں نے کامریڈ گل حسن دایو سلیم مگسی کی قیادت میں کپو سعید خان نہر میں احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے بتایا کہ زرعی پانی کی قلت کے باعث لاکھوں روپے کی بوند کو بیچے ہوئے سوکھ رہے ہیں، ہمارا معاشی قتل عام ہو گیا، زرعی پانی کی قلت کی وجہ سے ہماری زمینیں بنجر ہو چکی ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور ایم اے نادر مگسی اور دیگر سے مطالبہ کیا ہے کہ سیف اللہ مگسی برانچ میں زرعی پانی فراہم کر کے بیشتی ختم کی جائے اور بصورت گوادر منڈی روڈ پر دھرنا دیا جائے گا۔ عمرکوٹ چیف سیکریٹری سندھ کی ہدایت پر کام کردہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی برائے غذائیت کا اجلاس ڈپٹی کمشنر عمرکوٹ نوید الرحمان لاڑا کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر عمرکوٹ کے آفس میں منعقد ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع عمرکوٹ میں چھوٹے بڑے بچوں میں غذائیت کی کمی کو دور کرنے کے لیے اس فورم میں موجود تمام اسٹیک ہولڈرز مل کر لاہر عمل تیار کریں تاکہ بچوں میں غذائیت کی کمی کو دور کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی کو مزید متحرک ہو کر بچوں میں غذائی قلت کے خاتمے کے لیے کام کیا جائے۔
اس موقع پر انہوں نے اجلاس میں غیر حاضر رہنے والے ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر عمر کوٹ کے خلاف شوکات نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس موقع پر اجلاس میں ڈی ایچ او عمر کوٹ، ڈاکٹر نند لال، ڈاکٹر ڈسٹرکٹ نیوٹریشن کوآرڈینیٹر پی ایچ آئی عمر کوٹ، ڈاکٹر اشوک کمار، جی پی او پرائمری سید اسلم شاہ، ڈی ایل پی ہریش چندر، صوبائی کوآرڈینیٹر سید صفا فاؤنڈیشن غلام علی چاکرانی، ڈبلیو ایچ او کی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کاشکر جنگل بیٹس کے ڈسٹرکٹ مینیجر امام علی نے بھی شرکت کی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بہاول نگر نشے میں دو تو بعد نوجوانوں کا شادی شدہ خاتون پر ہوا بعد پیمانہ تشدد، حالت غیر ہونے پر ملزمان خاتون کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ بہاول نگر تھانہ ڈونگا بونگا کے علاقہ میں باثر و باش نوجوانوں نے نشے میں دھت ہو کر شادی شدہ خاتون کو اغوا کر کے پیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی ہے۔ خاتون کی حالت غیر ہونے پر ملزمان اس کو پھینک کر فرار ہو گئے۔ ثانیہ نامی متاثرہ خاتون تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس تھانہ ڈونگا بونگا نے موقع پر پہنچ کر متاثرہ خاتون کی خاوند کی مدعی میں مقدمہ درج کر لیا مگر تاحال ملزمان گرفتار نہ ہو سکے۔ متاثرہ خاندان نے اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ مظفر گڑھ کے نواحی علاقہ خان گڑھ کی بستی اندھا کھو میں پسٹل کی گولی چلنے سے 9 سالہ شہزاد جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ مظفر گڑھ کے تھانہ خان گڑھ کی حدود بستی اندھا کھو میں فائر لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں 15 سالہ الیاس بھٹی سے پسٹل کی صفائی کرتے ہوئے گولی چل گئی جو گھر میں موجود 9 سالہ شہزاد کو جا لگی، جسے تشویشناک حالت میں آر ایچ سی خان گڑھ ہسپتال کی جامع کیا گیا جہاں وہ جاں بحق نہ ہو سکا۔ اطلاع ملنے پر خان گڑھ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ جاں بحق ہونے والے لڑکے کے ورثاء کی کارروائی کرنے سے انکار، تاہم ڈی ایچ کیو پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ انسداد منشیات کے عالمی دن پر ٹریفک ایجوکیشن ونگ کی اینٹی نارکو ٹاسک فورس کے ساتھ مل کر منشیات کے استعمال کی حوصلہ شکنی اور منشیات کے خلاف آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ آگاہی واک میں اینٹی نارکو ٹاسک عملہ، ٹریفک ایجوکیشن ونگ، ٹریفک پولیس سمیت سول سوسائٹی ارکان نے بھی شرکت کی ہے۔ عالمی یوم انسداد منشیات کے دن پر ایڈیشنل آئی جی پنجاب ٹریفک مرزا فرحان بیگ کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ٹریفک ایجوکیشن ونگ سیالکوٹ اور ٹریفک پولیس اہلکاروں نے اینٹی نارکو ٹاسک فورس کے ساتھ مل کر موڑ سنبریال پر منشیات کے خلاف آگاہی واک کا اہتمام کیا جس کا مقصد عوام الناس میں منشیات کے استعمال کی حوصلہ شکنی اور اس کے نقصانات سے آگاہ کرنا ہے۔ حجرہ شاہ مقیم میں صحابہ کرام کی شام میں گستاخی پر مقدمہ درج، مذہبی جماعتیں برہم ملک سے پابند سلاسل ہو گیا۔ حجرہ شاہ مقیم میں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا ملزم پولیس تھانہ حجرہ شاہ مقیم نے گرفتار کر لیا۔ ملزم علی مراد شیخ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کر کے گستاخی کی جس پر مذہبی جماعتوں کی جانب سے شدید برہمی کے الفاظ پائے گئے ہیں، جس پر حجرہ شاہ مقیم پولیس نے اس کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ میاں عثمان علی کا ووکیشنل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ مظفر گڑھ کا دورہ انسٹی ٹیوٹ کے تمام مختلف شعبوں میں زیر تعلیم طلباء سے فنی تعلیم کے بارے میں بھی دریافت کیا ہے اور بچوں کو بتایا کہ ڈپٹی کمشنر کو ادارے کی کارکردگی، فنی تعلیم و تربیت اور اس کے استعمال ہونے والے مشینری کے متعلق بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ آج کے دور میں نوجوان نسل کو فنی تعلیم و تربیت سے روشناس کرانا ہماری انتہائی اہم ضرورت ہے اور فنی تعلیم کے حصول کے لیے یونیورسٹی کے شعبے کو جدید اور مستحکم بنایا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مظفر گڑھ میں دن دہاڑے صادقہ آئرن سٹور ملتان روڈ پر ڈکیتی کی واردات، 3 مسلح ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر تاجر سے 40,000 روپے نقدی اور موبائل فون چھین لیے۔ ڈاکو کے فرار ہوتے فائرنگ، مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی ہے۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج وائس نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ وائس نیوز کو موصول ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو تاجر کو لوٹ کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ناروال ماڈل ریلوے اسٹیشن میں کیپکو کا نہنگان میں شامل ہو گیا۔ 14 لاکھ روپے بجلی کا بل نہ ادا ہونے کی وجہ سے کیپکو ناروال نے بجلی کاٹ دی ہے۔ دوسری دفعہ کاٹی گئی ہے۔ ریلوے اسٹیشن گردوارہ کرتارپور صاحب کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر جانا جاتا ہے۔ بیساکھی میلہ میں شرکت کے لیے انڈیا سے براستہ واگھا بارڈر پاکستان آنے والے 2475 سکھ یاتریوں کے جتھے آج بذریعہ ٹرین ضلع ناروال میں قائم دنیا کے سب سے بڑے گردوارہ
गुरुद्वारा साहब करतारपुर की यात्री के लिए नारवाड़ स्टेशन पहुंचे हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से नारवाड़ रेलवे स्टेशन को खूब सजाया गया। बासवाज जराये के मुताबिक इस सुस्त रवि और लापरवाही के पीछे चार्जमैन का हाथ दिन गुजर गए, लेकिन ट्रेनों को बगैर पानी के रवाना किया जा रहा है। सादकाबाद की कई कॉलोनियां गलाजत का ढेर बन गई। सीवरेज का निज़ाम तबाह होने से वबाई अमराज फैलने का खदशा है। मकीनों और नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पर देखते हैं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शफीक अहमद की ये रिपोर्ट। सादकाबाद की कसीरुल आबादी कॉलोनियाँ शाहिद कॉलोनी, पब्लिक कॉलोनी, आरिफ टाउन, मदीना कॉलोनी में सीवरेज का निज़ाम नाकारा होने से मकीनों की जिंदगियां अजीरन हो गईं। मुंतखब नुमाइंदे हों या अफसराने वाला, कोई सुनने वाला नहीं। मकीनों की दुहाइयाँ। जी शाहिद कॉलोनी की मेन गली है। यहाँ पे महीने डेढ़ से पानी खड़ा है। बल्दिया के ऑफिस में 12 गए हैं, कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनता। हमने निगरान को भी कहा है, उन्होंने मोटर का बहाना लगा दिया कि मोटरें ठीक नहीं हैं। आप देखें यहाँ पे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं और नमाजी नमाज के लिए जाते हुए तंग होते हैं। कोई भी नमाजी नहीं जा सकता नमाज पढ़ने वास्ते, क्योंकि कपड़े खराब हो जाते हैं। ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗਟਰ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦੀਆ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2 माह से मौजूद जमा सीवरेज का पानी घरों में भी खड़ा है, जबकि नमाजी भी चार दीवारी तक महदूद हो गए हैं। ठीक है, जो सफाई सुथराई वाला अमला है वो आगे से मतलब कि उन्हें कोई पैसे दें तो काम होगा, जो असरो रसूख वाला आदमी होगा उसका होगा। पिछले 2 महीने से मुसलसल इतना पानी है कि ना कोई नमाज के लिए यहाँ गुजरान है, ना किसी लेडीज़ का दवाई के लिए कोई गुजरान है। इतने हम मुश्किलात में घिरे हुए हैं, ना कोई हमारे पूछने वाला है, ना कोई आने वाला है, ना कोई MNA, ना कोई MPA इस पब्लिक कॉलोनी के साथ जो रहायशी हैं, ना कोई साबका काउंसलर, कोई भी यहाँ आया नहीं है। हजारों नफूस पर मुश्तमिल कॉलोनियाँ तबाही की तस्वीर बनी हुई हैं। हुकूमत किसी भी इंसानी अलमिये के रूनुमा होने से कबल अमली इकदामात करे ताकि इंसानी जिंदगियां महफूज हों। कैमरा टीम के साथ शफीक अहमद, वाइस न्यूज़, रहीम यार खान। शकरगढ़ के कब्जा नूरकोट के पास गाड़ी से पाँव फिसलने से गाड़ी के टायर के नीचे आकर नौजवान जाबक हो गया। जाबक होने की शनाख्त 20 साल अब्दुल रहमान गाँव खानवाल के नाम से हुई है। रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर लाश को निकाल लिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पसरूर के इलाका जामपाल में बाबा शहीद अलमरूफ बाबा जाम लियाल का सालाना और जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ये मेला पाकिस्तान और भारत के दोनों मुल्कों में एक ही दिन मनाया जाता है। बाबा शहीद का मज़ार भारत में है, लेकिन बाबा शहीद के मानने वाले पाकिस्तान और भारत के दोनों मुल्कों में है।